صبح مشال ٹائم پر گھر سے نکلی تھی کالج کے لیے، مگر اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس نے کل کی طرح آج بھی اس لڑکے کو اسی جگہ کھڑے پایا۔ مشال کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ اس لڑکے کی طرف ایک بار دیکھے، مگر وہ ہمت نہیں کر پائی۔ اس کا دل جیسے ماحول سے ہٹ کر دھڑکنا شروع کر دیتا۔ مشال خود کو ان لمحوں میں بے بس محسوس کرتی۔ اس لڑکے کی نظریں مشال کو اپنے بدن کے آر پار محسوس ہوتی۔ مشال دا کر رہی تھی جلدی سے گاڑی آ جائے، اور شاید اس کی پریشانی زیادہ دیر نہیں رہنی تھی۔ اچانک گاڑی کی آواز سے وہ چونک اٹھی۔ مشال جلدی جلدی بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنی منجھی ہوئی تھی کہ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس کا پاؤں ڈور کی نچلی سائڈ سے اٹکا، جس سے وہ ڈرتے ڈرتے بچی گئی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے صاف چمک رہے تھے، جو اس نے ٹشو سے صاف کیے۔ اس کی سانس ابھی بھی پھول رہی تھی۔ اس نے کنٹھیوں سے مدد سے دیکھا، وہ لڑکا ابھی بھی کھڑا گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مشال سیٹ پر جلدی سے ایسے سمٹ کر بیٹھ گئی جیسے وہ لڑکا اسے ٹچ کرنے لگا۔ وہ مشال کا ایک دفعہ دل کیا وہ اس بارے تانیہ سے بات کرے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ حالانکہ تانیہ نے مشال کی بجھی ہوئی ہوا بھاگ کر کئی دفعہ استفسار دی کیا، مگر مشال نے سر درد کا بہانہ بنا کر اسے مطمئن کر دیا۔ اس لڑکے نے اب روٹین بنا لی تھی۔ وہ بغیر کسی نعرے کے روز اسی جگہ کھڑا نظر آتا۔ مشال بھی تب اس کی طرف نظر اٹھا کر سرسری سا دیکھ لیتی تھی۔ وہ حد سے زیادہ پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ مشال نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے کالج نہ جانے کا بھی فیصلہ کیا، مگر اس کا دل بے اختیار سا ہوا جا رہا تھا۔ وہ روکنا چاہتی تھی خود کو، مگر روک نہیں پا رہی تھی۔ روز کالج نہ جانے کا فیصلہ کرتی، مگر صبح خود ہی تیار ہو کر پہنچ جاتی تھی جہاں وہ لڑکا پہلے سے موجود ہوتا۔ 1 مہینے بعد ہادی کی سسٹر سملین کی شادی تھی۔ کیونکہ ہادی پاکستان آ رہا تھا تو مشال کی ممانی اور ماموں نے سوچا بیٹی کو بھائی کی موجودگی میں رخصت کر دیتے۔ ہادی نے کال کر کے مشال کو چند دنوں بعد اپنی آمد کی خبر دی اور سملین کی شادی کا بتایا۔ مشال کی ممانی اور ماموں نے خود سے یہ سوچ لیا کہ سملین کی شادی کے بعد ہی ہادی اور مشال کی شادی بھی کر دے، اور یہ بات صرف انہوں نے خود تک محدود کر دی۔ سملین کی شادی کی خبر مشال کے گھر تک پہنچی تو ان لوگوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ خاص طور پر سملین نے مشال کو شادی سے چند دن پہلے گھر میں آنے کے لیے مجبور کیا۔ پہلے تو مشال نے منع کیا، مگر سملین کے زیادہ اصرار پر مان۔ ویسے بھی سملین کے ساتھ وہ بہت حد تک فریب تھی۔ ہنسی مذاق اور دونوں کی آپس میں چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی تھی۔ مشال کو بس مسئلہ تھا تو ہادی کی موجودگی کا۔ وہ ہادی کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ بہت زیادہ شوق طبیعت کا مالک تھا، کسی بھی موقع کو مس نہیں کرتا تھا۔ مشال کو جھجک اور شرم سی محسوس ہوتی، مگر ہادی باز آنے والوں میں سے تھا ہی نہیں، نہ اس نے باز رہنا سیکھا تھا، مگر وہ کبھی سے ہادی کا سوچ کر موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی سملین کی شادی میں تقریباً 1 مہینہ پڑا تھا، سو اس نے تمام کا ڈر سائڈ پر رکھا اور پرسکون ہو گئی۔ مشال جتنا اس لڑکے کا خیال ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، وہ اس پر اتنا ہی حاوی ہو رہا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی اسے عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہوتا، جسے وہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ الٹا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ مضبوط اعصاب اور پختہ کردار کی مالک لڑکی تھی، لیکن اس سے اگلے روز معمول سے ہٹ کر ہوا۔ مشال صبح جیسے ہی مقررہ جگہ پر پہنچی، خلاف معمول وہ لڑکا آج وہاں نہیں تھا۔ مشال نے ادھر ادھر دیکھا، مگر دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ مشال کو جتنا اس کے دیکھنے سے بے چینی ہوتی تھی، آج اس سے کہیں بڑھ کر اس کے نہ ہونے سے ہو رہی تھی۔ وہ اس کی تیز نظروں کی عادی ہو چکی تھی، جیسے کسی چیز سے خاص لگاؤ ہو جاتا یا کچھ، مگر وہ واقعی آج پریشان ہو گئی تھی۔ مشال انہی خیالوں میں گم تھی کہ گاڑی والے نے ہارن بجایا۔ وہ ہارن کی آواز سن کر چونک اٹھی اور جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ کالج پہنچتے پہنچتے اس کے منہ پر 12 بج چکے تھے۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیسے جذبات تھے اس کے جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، مگر وہ اتنا جانتی تھی اس لڑکے کے نہ ہونے سے اس کا دل نہیں لگا۔